سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی کس کے بارے میں کیا تدبیر ہے کوئی بندہ نہیں جانتا۔ کس کو رب نے کس حال میں رکھنا ہے، کس حال میں اس نے جینا ہے اور کس حال میں مرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہاں، رب اگر جس کو چاہے تو علم عطا فرما دے۔ عموم یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس نے کس حال میں رہنا ہے، کس حال میں جینا ہے، کس حال میں مرنا ہے، اور نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے یا بدیوں والی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے رضا والے کام کرنے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے دنیا سے جانا ہے۔ کسی بندے کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے مراد کہ ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، حالت ایمان پر ہوتا ہے یا حالت کفر پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہگار بندہ ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، غیر مسلم ہے، زندگی بھر وہ گناہوں میں گزار دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں وہ زندگی اپنی بسر کر دیتا ہے، لیکن نہیں پتہ کہ خالق کائنات نے اس کے نصیب میں جنت لکھی ہوتی ہے، اور مرتے وقت اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ اور اللہ تعالی چاہے تو گناہگاروں سے، بدکاروں سے بھی اپنے دین کے کام لے لیتا ہے۔ مختار سقفی، جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو چن کے دردناک عذاب دے کر واصل جہنم کیا، کام تو اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیا، بدلہ اس مختار سقفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر ان یزیدیوں سے لے لیا۔ لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کہ مرتے وقت مختار سقفی کا بھی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ایسے ہی بعض مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کی کتابیں آج درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا حالت ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیک کام کریں، نہیں پتہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو میرے کون سی ادا ناپسند آ جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ کے لیے شقی لکھ دے، بدبخت لکھ دے۔ اور کوئی نیک کام چھوڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ مسکرانا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے مسکراتا ہے کہ میں اپنے نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کا یہی عمل میرے رب کو پسند آ جائے، اور اسی کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال اس کو نیک بخت لکھ دے۔ اس لیے نیکی جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے، اور گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو اپنانا نہیں چاہیے، اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ نہیں پتا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی ہو سکتے اسی چھوٹے گناہ میں پوشیدہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنے ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ اب انسان نہیں جانتا ہے، اب انسان کو علم نہیں ہے کہ کون سی ایسی نیکی ہے جس کو میں کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور کون سا ایسا گناہ ہے جو میں کروں تو اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
مجھ سے ناراض ہو جائے. تو رب ذوالجلال نے اپنی خوشنودی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا. اس لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر اپنا کامل یقین رکھیں کہ رب ذوالجلال اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے گا. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. اگر اعمال کے اوپر جائیں تو ایک عمل بھی کوئی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے، بلکہ ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر راحت کے ساتھ رہ سکیں. جنت تو بہت دور کی بات ہے. دنیا کے اندر سکون کے ساتھ رہ سکیں ہمارے اعمال تو اس قابل بھی نہیں ہے. چاہ جائے کہ ہم جنت کی تمنا لے کر بیٹھ جائیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہم یہ فلاں نیکی کرتے ہیں، فلاں نیکی کرتے ہیں، فلاں نیکی کرتے ہیں، تو ان کے بدلے میں ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. تو بات وہی ہے کہ دنیا بھی ہم اگر ان اعمال کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں، اپنی نمازوں کا بدلہ اگر ہم اللہ سے مانگیں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہمارا جسم سلامت ہے، پھر اس بدلے ان ہمارے نیک اعمال کے بدلے میں ہمارا جسم بھی سلامت نہ رہے. ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ان اعمال کے بدلے میں اتنی بڑی جنت کا سوال کر دیں. اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے تو ہم اپنے جسم کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں اپنے اعمال اپنے جسم کے مقابلے میں بھی حقیر نظر آتے ہیں. آج اگر کسی کے پاس ایک آنکھ نہیں ہے تو اس سے پوچھئے کہ آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی بازو نہیں ہے تو اس سے پوچھئے ایک بازو کی قدر و قیمت کیا ہے. کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، اس سے پوچھئے پاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے. ہمارے اعمال تو یہ ہمارے جسم کو بھی سلامت رکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک چیز رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری ڈھارس بدائی ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں اس طرف یہ ایک راستہ بتایا ہے کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تو تخلیق فرمانے کے بعد خالق کائنات نے یہ اعلان بھی ارشاد فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو ایک چیز اور قرآن کے اندر بھی رب ذوالجلال نے ہمیں سبق دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہمیشہ میری رحمت پہ نظریں جمائے رکھنا، تو اپنی رحمت کے صدقے تمہیں میں معاف کر کے جنت عطا فرما دوں گا. اب میری رحمت پر یقین کامل رکھو گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا. اگر اعمال کے بدلے میں کچھ مانگنے کے لیے آئے تو اعمال وہی بات ہے، جسم کے قابل بھی نہیں کہ یہ جسم سلامت رہے. ذرا خود اپنا محاسبہ کیجئے، ان آنکھوں سے ہم نے کتنے رب کی نافرمانیوں والی جگہوں کو دیکھا ہے. ان پاؤں سے ہم کتنی ایسی رب کی نافرمانی والوں جگ والی جگہوں پر چل کر گئے ہیں. اپنا جسم تمام ہم رب کی نافرمانی میں استعمال کر چکے ہیں، لیکن اس رب کی رحمت پہ قربان کہ اس رب نے ابھی تک ہماری آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام کے تمام اعضائے بدن سلامت رکھے ہوئے. ایک گناہ کے بدلے میں بھی رب ذوالجلال نے ہمارا کوئی عضو سلب نہیں کیا ہے، کوئی ایک حصہ خالق کائنات نے ہم سے واپس نہیں لیا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت